حضرت قاضی صاحب کی موجودگی میں جو یہ بچے ہمارے یہاں پہ حافظ ہوئے اس سال قاری بنے تقریباً 41 کی تعداد ہے، ان کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے تو پہلے سلسلہ دستار بندی شروع کرتے ہیں۔ میں حضرات علماء کرام سے اور حاجی صاحبان سے بھی اپنی اپنی جگہ پر یہ کھڑے ہو جائیں، تشریف فرما ہو جائیں۔ اس طرف جو علماء کرام ہیں یہ اپنی جگہوں پہ تشریف فرما ہو جائے، یہ کہ بچے آپ کے سامنے آئیں گے۔ وقت کو بچانے کے لیے حضرت بنوری صاحب کے شاگرد بزرگ عالم دین مولانا عبدالجلیل صاحب تشریف فرما ہیں، بیمار تھے لیکن ہمارے لیے ان کا آنا باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اب دستار بندی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب موجود ہیں حضرت قاضی صاحب کی موجودگی میں، اور دیگر علماء کرام حضرت مولانا جنید قریشی صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، مولانا فیضان خان صاحب کھڑے ہو جائیں، حاجی مصطفیٰ صاحب ادھر کھڑے ہو جائیں، حاجی ایاز خان، نواز خان یہ بھی کھڑے ہو جائیں، اور دیگر علماء جو اس طرف ہیں۔ یہ ایک برکت ہے، سعادت ہے۔ حضرت شاہ صاحب اعجاز شاہ کاظمی صاحب سید ہیں، اور دیگر حضرات ذکر فکر کریں جس طرح شاہ صاحب نے کہا اللہ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت حارثہ، تو یہ اللہ اللہ سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے ذکر سے اللہ اللہ سے زنگ بھی گناہ کا اترتا ہے اور گناہ کا زنگ دھلتا بھی ہے۔ حضرت حارثہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، بتاؤ حارثہ تم نے صبح کیسے گزاری؟ تو حضرت حارثہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں گزاری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس اس دعوے پر دلیل کیا ہے کہ تم نے ایمان کی حالت میں رات گزاری ہے، ایمان کی حالت میں صبح کی ہے؟ تو حضرت حارثہ نے فرمایا یہ اللہ اللہ کرنے والے تھے، قرآن کو پڑھنے والے تھے، ان کے باطن ایمان کی کیفیت یہ تھی۔ تو حضرت حارثہ نے فرمایا جب صبح ہوئی تو میرے سامنے سونا اور مٹی برابر تھے، چاندی اور سنگریزے برابر تھے، اور واللہ اللہ کی قسم عرش کو میں یوں دیکھ رہا تھا، باطنی ایمان کی کیفیت یہ تھی، عرش کو میں یوں دیکھ رہا تھا جیسے یہ دن چڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حارثہ اس ایمان کی حفاظت اور اس کیفیت کی حفاظت فرماؤ۔ تو عزیزان محترم، یہ حفاظ اور قراء جنہوں نے اپنے دل و دماغ میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا اور پھر تجوید کے ساتھ اس کو پڑھا، خوش نصیب یہ بھی، ان کے والدین بھی، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ محفل اور مجلس ہمیں نصیب فرمائی۔ تو اب شعبہ حفظ سے فارغ ہونے والے طلباء کرام تقریباً یہ 23 کی تعداد ان کی ہے، تو جس کا نام لیا جائے ایک ترتیب سے آئے۔ حضرات صرف سر پہ اپنا دست شفقت رکھیں اور آگے گزرتے جائے۔ حضرت قاضی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب، مفتی زین العابدین شاہ صاحب، دیگر علماء تشریف فرما ہے۔ حضرت قاری شاہ حسین صاحب بھی کھڑے ہو جائیں، قاری اکاشا صاحب۔ تو شروع کرتے ہیں انعام الوہاب بن نعیم الوہاب، انعام الوہاب بن نعیم الوہاب ایبٹ آباد سے، اس بچے کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ انعام الوہاب بن نعیم الوہاب، یہ بچہ آگے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ثناء الحق ادھر سے آ جائے، یوں آئے ترتیب یہاں سے، اور حضرت قاضی صاحب کے سامنے باقی حضرات کھڑے ہیں اور سب ان کے سروں پہ اپنا مبارک ہاتھ رکھے۔ ثناء الحق، حافظ ثناء الحق بن ہدایت اللہ، اس حافظ صاحب کا کوہستان سے تعلق ہے، وہاں سے شروع ہو جائے، آگے آتے جائیں، اور اپنی سند بھی یہاں سے حضرت قاضی صاحب شیخ الحدیث صاحب کے ہاتھوں سے وصول فرمائے۔ اس کے بعد حافظ اسماعیل شاہ بن مولانا عبدالستار شاہ، علائی علاقے سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے، اسماعیل شاہ بن مولانا عبدالستار شاہ۔ اس کے بعد حافظ حمید اللہ بن عبداللہ، حافظ حمید اللہ بن عبداللہ، یہ سلہٹ ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ حمید اللہ بن عبداللہ، سلہٹ ایبٹ آباد، شاباش، خوش نصیب بچے ہیں کہ جو قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے بھی باعث عزت بنیں گے۔ اس کے بعد حافظ
عبداللہ محفوظ بن محفوظ الرحمن، حافظ عبداللہ محفوظ بن محفوظ الرحمن۔ دیکھو آج بیٹے کی وجہ سے والد کو عزت مل رہی، والد کا نام، کل یہ بیٹا قیامت کے دن بھی اپنے والدین کا نام روشن کرے گا، ان کے سر پہ آفتاب سے بھی زیادہ روشن صحرا اور تاج پہنایا جائے گا۔ حافظ محمد حنیف بن آفتاب احمد، حافظ محمد حنیف بن آفتاب احمد، حویلیاں ایبٹ آباد سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ محمد طلحہ بن شاہ رحیم، حافظ محمد طلحہ بن شاہ رحیم۔ شیخ صاحب، شیخ الحدیث صاحب پیچھے ہو جائے، کرسی پیچھے کھینچ لیں جی، ساتھ میں مولانا پیچھے جی۔ حافظ محمد طلحہ بن شاہ رحیم، رجویہ ایبٹ آباد، حافظ محمد طلحہ بن شاہ رحیم، اس حافظ صاحب کا تعلق رجویہ ایبٹ آباد۔ اس کے بعد حافظ سعید الرحمن بن قابل میاں، حافظ سعید الرحمن بن قابل میاں، یہ علاقہ کوہستان سے، ضلع کوہستان سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ یہ بزرگ حضرات علماء کرام کی موجودگی میں اور ان کا دست شفقت ان کے سروں پر رکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آگے دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد حافظ مجیب اللہ بن قابل میاں، حافظ مجیب اللہ بن قابل میاں، یہ بھی ضلع کوہستان سے حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ محمد ذیشان بن شمس الحق، حافظ محمد ذیشان بن شمس الحق، کھوکر میرا ضلع ایبٹ آباد سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ محمد طیب بن قاری احمد سعید، حافظ محمد طیب بن قاری احمد سعید، یہ سلہٹ ایبٹ آباد سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ خوش نصیب ہے یہ لوگ کہ اللہ نے جنہیں یہ سعادت نصیب فرمائی۔ اس کے بعد حافظ فیصل امین بن امین اللہ، حافظ فیصل امین بن امین اللہ، یہ مدارس اسلامیہ کی برکات ہے اور یہ وہ فیکٹری ہے کہ سال کے بعد آپ کو تحفے میں حافظ، قاری، محدث، مفسر اور عالم پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، تعاون ہے کہ سال کے بعد حفاظ، قراء، علماء یہاں سے بن کے نکلتے ہیں۔ حافظ محمد جی فیصل امین بن امین اللہ، حافظ فیصل امین کے بعد اس بچے کا تعلق ٹانک سے ہے جی، ضلع ٹانک سے۔ اس کے بعد حافظ ثناء اللہ بن افتخار، حافظ ثناء اللہ بن افتخار، یہ شیروان ایبٹ آباد سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ عزت اللہ بن لطیف اللہ، حافظ عزت اللہ بن لطیف اللہ، اس حافظ صاحب کا تعلق چلاس سے ہے، چلاس سے یہ طالب علم تعلق رکھتا ہے، کوئی چلاس سے، کوئی کوہستان سے ہے، کوئی پنجاب سے ہے، لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، سیکھا، قرات سے پڑھا۔ حافظ عزت اللہ بن لطیف اللہ، اس کے بعد حافظ محمد عیسیٰ بن اعجاز احمد، حافظ محمد عیسیٰ بن اعجاز احمد، شیروان ایبٹ آباد سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ عثمان غنی بن محمد فراد، حافظ عثمان غنی بن محمد فراد، یہ علاقہ بالاکوٹ حضرت قاضی صاحب کے گاؤں کا ہے ماشاءاللہ جی۔ حافظ عثمان غنی بن محمد فراد بالاکوٹ سے اس حافظ صاحب کا تعلق۔ اس کے بعد حافظ اسد اللہ بن شیر رحمان، حافظ اسد اللہ بن شیر رحمان، یہ بھی ٹانگ سے، یعنی ٹانگ علاقہ ٹانگ سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ جمشید بن چنزیب جی، یہ بچے یہاں سے آگے گزرتے جائے تاکہ ہمارے بزرگ علماء، بزرگ حضرات کھڑے ہیں اور ان کا دست شفقت آپ کے سروں پر ہو اور انہیں بھی یہ سعادت نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سب جتنے حضرات آئے ہیں آنے کو قبول فرمائے۔ حافظ جمشید بن چنزیب یہ بچہ تھا، حافظ جمشید بن چنزیب، یہ بھی بالاکوٹ ستبنی سے اس حافظ صاحب کا تعلق۔ اس کے بعد حافظ حذیفہ بن سلیم رشید، حافظ حذیفہ بن سلیم رشید، یہ اسی علاقہ نڑیاں ایبٹ آباد سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کے لیے دنیا و آخرت میں نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ اس کے بعد
حافظ محمد یاسر بن محمد امین، حافظ محمد یاسر بن محمد امین، یہ سوات سے، ضلع سوات سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ یہ مدارس کی برکات ہے، پنجابی بھی ہے، پٹھان بھی ہے، سندھی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، سرائکی بھی ہے، مدارس میں پڑھتے ہیں۔ اخوت کی اور یگانگت کی اور ایثار کی اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں ملے گی جو مدارس میں آپ کو ملے گی۔ حافظ نور اللہ بن رحیم اللہ سلہٹ، جی علاقہ سلہٹ ضلع ایبٹ سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ حافظ نور اللہ بن رحیم اللہ سلہٹ ایبٹ۔ اس کے بعد حافظ ذکاء الرحمن بن قاری عابد الرحمن، حافظ ذکاء الرحمن بن قاری عابد الرحمن ڈیری کیال ایبٹ۔ اس حافظ صاحب کا تعلق ڈیری کیال ایبٹ سے ہے۔ یہ وہ خوش نصیب بچے تھے کہ جنہوں نے اس سال ہمارے ہاں یہاں پہ مکمل قرآن مجید حفظ فرمایا۔ اپنے اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے باعث عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کی محنت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جنہوں نے محنت فرمائی۔ ایک دوسرا بچہ ہے سہیل احمد، حافظ سہیل احمد بن نور اللہ، اس کا نام یہاں پہ رہ گیا تھا جی، حافظ سہیل احمد بن نور الامین، حافظ سہیل احمد بن نور الامین نڑیاں، اسی علاقہ نڑیاں ایبٹ سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے جی۔ یہ تھے شعبہ حفظ سے اس سال فارغ ہونے والے خوش نصیب بچے۔ اس کے بعد اب وہ خوش نصیب قراء حضرات جنہوں نے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو پھر ترتیل کے ساتھ پڑھا اور اس فن کو سیکھا، فن تجوید کو، علم تجوید کو، اور ہماری سند الحمدللہ دار القراء کے ساتھ الحاق ہے۔ سند کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ایک عالی اور بلند سند ہے۔ حضرت قاری صاحب خود تشریف لاتے ہیں، اس سال بیمار تھے اور تقریباً 4 لڑکوں کے علاوہ سارے لڑکے جو ہے ممتاز حیثیت میں پاس ہوئے ہیں۔ تو وہ قاری حضرات جو فارغ ہوئے ہیں ان میں سے پہلے قاری صاحب قاری عمر فراز بن گل فراز، قاری عمر فراز بن گل فراز ایبٹ، اسی علاقہ نڑیاں ایبٹ سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے۔ اس کے بعد قاری غلام مجتبی بن محمد شیراز آئے۔ ان بزرگوں کے دست مبارک اپنے سروں پر، اور حضرت قاضی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، اور اسی طرح مولانا عبدالجلیل صاحب کے دست مبارک سے اپنے سند وصول فرمائے۔ یہ تھے حافظ قاری غلام مجتبی بن محمد شیراز، یہ نڑیاں ایبٹ سے اس قاری صاحب کا تعلق۔ اس کے بعد قاری بلال الدین بن رفیع الدین، قاری بلال الدین بن رفیع الدین، یہ بھی اسی علاقہ نڑیاں ایبٹ سے۔ اہل علاقے کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس علاقے کے بچے حافظ بنے، قاری بنے کر یہ مدرس بنیں گے، اور الحمدللہ ایبٹ کی اکثر مساجد میں یہی جو پودا ہے مدرسہ ہے، یہاں سے پڑھنے والے ائمہ حضرات ہیں، خطیب ہیں، آگے عالم بنے، مفتی بنے، اور مختلف مساجد میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ اس محنت کو قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد قاری دانیال محمود بن ارشد محمود، یہ بچہ بھی قاری صاحب بھی اسی علاقہ نڑیاں سے اس کا تعلق ہے۔ قاری دانیال محمود بن ارشد محمود، یہ نڑیاں سے تعلق ہے، اور ماشاءاللہ تجوید نے اس قاری صاحب نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے جی۔ اس کے بعد قاری محمد صدیق بن گل فراز، قاری محمد صدیق، اور الحمدللہ ہمارے یہ بچے جس طرح صرف نحو مضبوط ہو تو آدمی عبارت میں ترکیب ٹھیک کر سکتا ہے، تو ہمارے الحمدللہ اساتذہ کی محنت ہے، اور الحمدللہ کتابیں انشاءاللہ اتنی مضبوط پڑھی ہوتی ہیں کہ ہمارا قرات کا تجوید کا طالب علم الحمدللہ ثم الحمدللہ الف لام میم سے والناس تک ساری قرآن مجید کی اجراء و تجوید کر سکتا ہے، اور یہ سارے بچے اپنی جگہ ایک استاذ ہیں۔ اس کے بعد قاری محمد صدیق بن گل فراز کوہستان، جہاں ایبٹ میں ابھی رہ رہا ہے لیکن اصل علاقہ کوہستان ہے، قاری محمد صدیق بن گل فراز آگے آ جائے۔ اس کے بعد قاری شعیب اللہ بن عالمگیر، قاری شعیب اللہ بن عالمگیر، یہ سوات سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔
قاری شعیب اللہ کے بعد قاری اعظم طارق بن محمد رشید، قاری اعظم طارق بن محمد رشید علاقہ کوہستان سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ میرے ساتھ ماشاءاللہ مولانا الطاف الرحمان صاحب جری اور نڈر حق کو خطیب ہے، ان کو دیکھ کے مجھے بھی تھوڑی سی توانائی مل رہی ہے۔ قاری زاہد اللہ بن نادر شاہ، قاری زاہد اللہ بن نادر شاہ علائی بٹگرام سے اس طالب علم کا قاری صاحب کا تعلق ہے۔ مولانا امجد خان صاحب برادر میرے ساتھ معاون ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے جی۔ اس کے بعد صوفی آدمی ہے قاری حمزہ سید بن صداقت شاہ، قاری حمزہ سید بن صداقت شاہ، یہ حویلیاں ایبٹ آباد سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے۔ قاری حمزہ سید کے بعد قاری خلیل الرحمن بن منور خان، قاری خلیل الرحمن بن منور خان ڈھیری خیال ایبٹ آباد، یہ کیسے کیسے پتھریلے علاقے تھے 1400 سال پہلے، پھر وہ عرب کے بدو اور وہ سنگلاخ علاقوں سے تعلق رکھنے والے، ان کے دل بھی اتنے سنگ دل تھے، لیکن قرآن نے انہیں موم کر دیا، نرم کر دیا، دامن اسلام کے ساتھ وابستہ۔ تو یہ علاقے آپ دیکھیں کیسے کوہستان ہے، چلاس ہے، یہ ڈھیری کیال، لیکن جب قرآن سے جڑ گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو نرم کر دیا۔ قاری خلیل الرحمن بن منور خان کے بعد قاری محمد علی بن شریعت خان، قاری محمد علی بن شریعت خان کوہاٹ سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ اس کے بعد قاری حفیظ الرحمن بن قاری محمد یونس، قاری حفیظ الرحمن بن قاری محمد ریاض، حفیظ الرحمن بن قاری محمد ریاض ضلع مانسیرہ سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے۔ آگے تشریف لے آئے۔ خوش نصیب یہ بچے، ہم سب خوش نصیب ان کے والدین کہ ایسی بارونق اور بابرکت مجلس ہمیں اللہ نے نصیب فرمائی جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے بعد قاری عتیق الرحمن بن قاری محمد ریاض ضلع مانسیرہ سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے۔ قاری عتیق الرحمن بن قاری محمد ریاض جی۔ اس کے بعد قاری حلیم الدین بن نور الحق، قاری حلیم الدین بن نور الحق علائی بٹگرام سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے۔ مولانا منصف خان صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قاری مطیع الرحمن بن محمد ظاہر، یہ بھی علائی بٹگرام سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے۔ قاری مطیع الرحمن بن محمد ظاہر جی۔ اس کے بعد قاری عطا محمد بن اظہار اللہ، یہ وہ قراء حضرات ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا سیکھا، اس فن کو حاصل کیا، اللہ آگے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قاری عطا محمد بن اظہار اللہ، قاری عطا محمد بن اظہار اللہ، یہ بھی علائی سے اس طالب علم ضلع بٹگرام سے تعلق ہے۔ اس کے بعد قاری محمد عاصم نثار، قاری محمد عاصم نثار بن نثار احمد، یہ نواں شہر علاقہ نواں شہر ایبٹ آباد سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے۔ قاری محمد عاصم نثار بن نثار احمد کے بعد قاری زیان خان بن محمد راشد خان، قاری زیان خان بن محمد راشد خان حویلیاں ایبٹ آباد سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے۔ آگے تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے صحت و عافیت کے ساتھ آج کا دن ہمیں نصیب فرمایا، ان اکابر علماء کرام کی زیارت نصیب فرمائی۔